آئی ہوئی زندگیوں کی سلامتی ہو. خدا یسوع آپ کو بڑی برکت دے. کون کون خوش ہے مسیح کی حضوری میں؟ تالیاں یسوع کے لیے بجائیں. خوشی کا اظہار ہے کہ ہمارا بادشاہ، ہمارا مسیح ہمارے درمیان ہے. ہم سب یقیناً خوش ہیں کہ خدا نے آج ہمیں اپنی حضوری میں آنے کا فضل عطا کیا، اور یہ ہمارے لیے بڑی برکت کی بات ہے، آنر کی بات ہے کہ خدا ہمیں موقع دیتا ہے، اپنے قدموں میں آنے کا خدا ہمیں فضل عطا کرتا ہے. میں نے یہ بے شمار لوگوں سے سنا ہے، مجھے فون کرتے ہیں، کہتے پاس صاحب ہم نے پوری تیاری کی ہوئی تھی لیکن ہم آ نہ سکے. اگر آپ آئے ہیں مسیحا کے قدموں میں تو یہ مسیح کا فضل ہے کہ خدا آپ کو موقع دیتا ہے اپنی حضوری میں آنے کا. ابلیس کبھی نہیں چاہتا کہ آپ تاریکی سے نکل کر پاکیزگی میں چلے جائیں، کبھی نہیں ابلیس چاہتا. ڈیول ہمیں پھنسائے رکھتا ہے تاریکی کی کرتوں میں، لیکن یسوع چاہتا ہے کہ میرے لوگ آزاد ہو جائیں، میرے لوگ شفا پائیں، بحالی پائیں، اور یسوع چاہتا ہے کہ ہر شخص کی توبہ تک نوبت پہنچے. آئیے آج شام ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے. میرے ساتھ نکالیے گا مقدس یشوع کی کتاب اور اس کا 10واں باب. یشوع کی کتاب، جن کے پاس بائبل مقدس ہے مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنے ساتھ کلام مقدس کو لے کر آتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنی بائبل آپ ضرور اپنے ساتھ لے کر آیا کریں، اور یہ ہمارے لیے برکت کی پاک کتاب ہے. یہی تو وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے ہم غریب نہیں ہیں. ہمارے گھروں میں پاک زندہ کلام ہے، اناجیل ہے، کتاب مقدس ہے، جس کی وجہ سے ہم امیر ترین لوگ ہیں، کیونکہ یہ خزانوں سے بھری کتاب ہمارے پاس ہے. آئیے آج ہم یشوع کی کتاب اس کا 10واں باب، اس کی 7ویں اور 8ویں 2 آیتیں مقدسہ کی ہم تلاوت کو سنیں گے. جن کے پاس بائبل مقدس ہے پلیز میرے ساتھ کھولیے یشوع کی کتاب اور اس کا 10واں باب. پورم بھائی کھڑے ہوں گے اور بائبل مقدس میں سے تلاوت کریں گے. کوئی بات نہیں، ایسے کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ پر. یشوع کی کتاب اس کا 10واں باب، اس کی 7ویں 8ویں 2 آیات کی ہم تلاوت کو سنیں گے. تب یشوع سب جنگی مردوں اور سب زبردست سورماؤں کو ہمراہ لے کر، جی بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے تب یشوع سب جنگی مردوں اور سب زبردست سورماؤں کو ہمراہ لے کر جلجال سے چل پڑا. آگے خداوند نے یشوع سے کہا، اور خداوند نے یشوع سے کہا. الفاظوں پر غور کریں گے. اور خداوند نے یشوع سے کہا ان سے نہ ڈر. ان سے نہ ڈر. یہ غور کرنے والے الفاظ ہیں. خداوند نے یشوع سے کیا کہا؟ ان سے نہ ڈر. جی اس لیے کہ میں نے اس لیے کہ میں نے ان کو تیرے ہاتھ میں کر دیا. ان کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے. ان میں سے ایک مرد بھی تیرے ساتھ کھڑا نہ رہ سکے گا. ان میں سے ایک مرد بھی تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. تھینک یو بردر جی، گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کو برکت دے. بڑی خوبصورت تلاوت ابھی ہم نے سنی. تب یشوع سب جنگی مردوں اور سب زبردست سورماؤں کو ہمراہ لے کر جلجال سے چل پڑا، اور خداوند نے یشوع سے کہا ان سے نہ ڈر. عزیزو، یشوع کو خدا کہتا ہے نو فیئر، میں تیرے ساتھ ہوں. یشوع کی کتاب کو آغاز سے آپ دیکھیں کہ جب موسیٰ مرد خدا موسیٰ خدا میں سو گیا تو موسیٰ کی جگہ پر بنی اسرائیل قوم کو لیڈ کرنے کے لیے یہوہ خدا نے یشوع کا انتخاب کیا. لیکن یشوع اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا تھا، جس طرح آج ہم اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں. کئی مرتبہ حالات کی وجہ سے، اپنی پرابلمز کی وجہ سے، اپنی بیماریوں کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں. سیم کنڈیشن یشوع کی بھی اس وقت تھی، اور وہ خوف زدہ تھا کہ اتنی بڑی بڑی جنگیں میں کیسے لڑوں گا، کیا ہوگا ہمارا. مرد خدائی
मूसा तो अब सो गया है यहोवा खुदा में, मैं तो मूसा नहीं हूँ। लेकिन खुदा कहता है कि हाँ तू मूसा नहीं है, लेकिन जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। खुद तू इत्काद रख, हौसला कर और बेदिल ना हो, खौफ ना खा। अजीजों, जब हम मसीहा की सलीब के नीचे आते हैं तो सलीब के अंदर से भी ये आवाज आती है कि खौफ ना खा। मुबारक है वो शख्स जो सलीब के नीचे, मसीहा की सलीब के नीचे, यीशु मसीह नासरी की सलीब के नीचे जो शख्स आ चुका है वो मुबारक है, क्योंकि सलीब के अंदर से ये आवाज आती है कि खौफ ना खा, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तेरे लिए जान दी, मैंने तेरे लिए कफारा दिया, अपना पाक खून बहा दिया। अभी हमने गीत भी गाया, मेरे यीशु जी दे खून दी। क्या बात है, इसमें नो डाउट। यीशु के खून के आगे कोई चीज ठहर नहीं सकती, हमारे हालात कैसे भी हो, यीशु का लहू उन्हें बदल देता है। तूफानों को, पहाड़ों को और रेजा रेजा यीशु का लहू करता है। लेकिन जब हमारी जिंदगी में ईमान नहीं होता, उस वक्त हमारी लाइफ में मौजज़ा नहीं होता। तब तक हम मौजज़े को रिसीव नहीं कर सकते जब तक हमारी जिंदगी में डर है, खौफ है। यहोवा खुदा ने, एलोहीम खुदा ने यहोशुआ से कहा, जोशुआ नो फियर, मैं तेरे साथ हूँ, डरना, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे फतह दूंगा। अजीजों, आज हम अपनी लाइफ के ऊपर गौर करेंगे, क्यों हम और हमारे बच्चे बेदिल हो जाते हैं? क्योंकि हमने आज तक खुदा को पहचाना नहीं, हमने खुदा को पहचाना नहीं है, हमने खुदा की कुव्वत को पहचाना नहीं है। खुदा की खादमा जो मेरी रूहानी टीचर है, मोस्टली एक बात करती है कि यीशु यीशु कह लेना कोई बड़ी बात नहीं है, यीशु यीशु कह लेने से इब्लीस नहीं भाग सकता। ऐसे लोग जो नशे की हालत में ऊंची ऊंची नारे लगाते हैं, जय यीशु दी, लेकिन कुछ नहीं होता, हालात चेंज नहीं होते। यीशु कह लेना काफी नहीं है, यीशु को जानना और यीशु को पहचानना और यीशु के साथ वॉक करना, ये सबसे जरूरी बात है। जो शख्स मसीह को जान चुका है, पहचान चुका है, मसीह की कुव्वत को जान चुका है और मसीह में पेवस्त हो चुका है, वो शख्स जब ईमान से यीशु नाम लेगा तो यीशु नाम काम करेगा, पूरा काम करेगा, क्योंकि यीशु नाम में नो डाउट बहुत कुव्वत पाई जाती है, ताकत पाई जाती है। मैं एक दिन अकेला बैठे सोच रहा था कि बड़े बड़े अंबिया गुजरी हैं, उनका नाम लेने से इब्लीस नहीं भागता। बड़े बड़े सूरमे बाइबल मुकद्दस में, किताब हयात में उनके नाम दर्ज हैं, लेकिन आज अगर हम उनका नाम लें, उनके नाम लेने से मौजज़ा नहीं होता, उनका नाम लेने से इब्लीस जिंदगियों से नहीं भागता। लेकिन जो ही आप ईमान के साथ यीशु में पेवस्त होकर यीशु का नाम लेते हैं, उसी लम्हा इब्लीस जिंदगियों से भाग जाता है। इतना खूबसूरत नाम, इस नाम के लिए ताली बजाएंगे, एक ताली यीशु के लिए, जोरदार तालियां। वो नाम जो सब नामों से आला है। और अजीजों, यही वो नाम है जो आपकी और मेरी पहचान है। हमारी खुद पहचान कोई नहीं आती। यीशु नाम जब से हमें मिला तब से हमारी पहचान बन गई। ये वो पाक नाम है जो हम ईमानदारों की पहचान है और जो हमेशा हमें हौसला देता है, हमें तसल्ली देता है। आज हम अपने बच्चों को क्यों खुदा के बारे में नहीं बताते? क्योंकि हम खुद नहीं जानते। कभी आपने अपने बच्चों को बिठाया हो और उन्हें कहा हो, क्या मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, बच्चों, खुदा हमारा जिसकी हम वर्शिप करते हैं वो बहुत बहुत पावरफुल है। कभी आपने अपने बच्चों को ये बात बताई हो कि हमारा खुदा बहुत पावरफुल है?
हमारा खुदा कुव्वत से भरा है, हमारा खुदा हालात बदल सकता है। तू घबरा ना, परेशान ना हो, हमारा खुदा हालात बदल सकता है, हमारा खुदा सब कुछ चेंज कर सकता है। हम जिस खुदा को मानते हैं वो खुदा कुव्वत से भरा है, आसमान और ज़मीन को बनाने वाला है। कल हम एक बात कर रहे थे, भाई कह रहा था कि मैंने नहीं सुना आज तक कि कोई कहता हो कि और भी खुदा है, देवता का लफ्ज़ यूज करते हैं। लेकिन आज सारा दिन ये कश्मकश मेरे दिल में रही, तो फिर मैं आज शाम को मस्बा पर जब आया तो मैंने दुआ की। मैंने कहा खुदावंद तू मेरे ऊपर ये बात खोल। क्या हम कहते हैं कि हमारा खुदा खुदावंदों का खुदा है, तो क्या और भी खुदा है? तो खुदा ने फिर मुझसे बात की कि जो लोग सूरज को देवता कहते थे वो सूरज को खुदा ही मानते थे। क्यों मिस्रियों के ऊपर बड़ी बड़ी कितनी आफतें आई, किसी को पता है? किसी को याद हो? हम सब यहाँ पर बाइबल स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। कितनी मिस्र की गुलामी के अंदर जब बनी इस्राएल कौम थी, तो जो बादशाह था, हुक्मरान था मिस्र का, वो बनी इस्राएल कौम को मिस्र से निकलने ही नहीं था देता। तो उस वक्त बड़ी बड़ी बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि 10 आफतें मिस्रियों के ऊपर आई, और उन आफतों का एक खास पर्पस था कि बनी इस्राएल लोग जिस जिंदा खुदा को मानते हैं वो हकीकतन खुदावंदों का खुदा है। क्योंकि जो मिस्री लोग थे वो मेंढक को भी अपना खुदा मानते थे, और अगर वो देवता मानते थे तो पाकरू ने मुझसे बात की, वो उसे अपना खुदा मानते थे। उनके ताज के ऊपर स्नेक बना होता था, स्नेक को भी वो अपना देवता, अपना खुदा मानते थे। उन्होंने आज तक किसी जिंदा खुदा को नहीं था देखा। आपको पता है मूसा जब बादशाह के हुजूर हाजिर हुआ तो बादशाह के पास जो जादूगर थे, क्योंकि मिस्री लोग कहते थे कि हमारे पास ऐसे जादू के साथ हम अपने जंतर मंतर के साथ ऐसे काम कर सकते हैं जो कोई और खुदा नहीं कर सकता। और वो स्नेक को कहते थे ये हमारा बादशाह है, ये हमारा देवता है, ये हमारा खुदा है। और जादूगरों ने जब अपनी छड़ियों के सांप बनाए तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मूसा ने भी अपनी छड़ी फेंकी और मूसा की भी छड़ी सांप बन गई। लेकिन मूसा की छड़ी जो सांप बन गई उसके अंदर ये कुव्वत थी कि वो बाकी सारे सांपों को खा गया। मूसा की छड़ी जो सांप बनी थी, वहां पर भी बादशाह को खुदा बताना चाह रहा था कि मैं एक हस्ती हूं जिसने ये कीड़े मकोड़े, ये हशरात बनाए हैं, ये देवता नहीं है, ये खुदा नहीं है, मैं ही जिंदा खुदा। वो कहते थे कि हम जिस खुदा को मानते हैं, जिस मूरत को मानते हैं, जिस देवता को मानते हैं, वही हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करती है। वही मूरत जिसके आगे हम झुकते हैं, वही आसमानों से बारिश बरसाती है। खुदा ने मिस्रियों को ये बताया इन 10 आफतों में कि मैं जिंदा खुदा हूँ जो पानी को खून बना सकता हूँ। अगर मैंने पानी को बनाया है तो खुदा कहता है मिस्री लोगों को कि इस पानी को खून में बदलना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ गौर करो कि मैं जिंदा खुदा हूँ। क्योंकि उस वक्त का जो हुक्मरान था वो अपने आप को भी खुदा कहता था। जब मूसा ने कहा कि बादशाह तू हमें जाने दे, हमने जिंदा खुदा की इबादत करनी है, वो कहते हैं कौन सा खुदा? मेरी लोग इबादत करती है, किस खुदा की बात आप करते हैं? लेकिन चूंकि आज भी यहूदी लोग अपने बच्चों को जिंदा खुदा के बारे में बताते हैं। हम क्यों खुद कमजोर हैं, हमारे बच्चे कमजोर हैं, क्योंकि कभी भी हमने अपने बच्चों को नहीं बताया कि हमारा खुदा जोरावर खुदा है, कुव्वत से बड़ा खुदा है, मौजज़ात का खुदा है, हालात बदलने वाला खुदा है। जब आप ये बातें अपने घर में करेंगे आपके बच्चों के अंदर फेथ पैदा हो जाएगा, हालात बदलने की होप उनके अंदर आ जाएगी। इस उम्मीद से वो जिंदगी गुजारेंगे कि यकीनन मेरे डैडी ने कहा था कि हमारा यहोवा खुदा बहुत बड़ा खुदा है, हमारा यीशु मसीह नासरी कुव्वत से भरा यीशु बादशाह है, वो मुर्दों को जिंदा करता है। इसलिए
اگر ڈیڈی نے مجھے کلام میں سے یہ چیزیں سکھائی تھی، میں نے خادم سے سیکھی تھی، اس لیے میں نے گھبرانا نہیں ہے. مجھے تو خدا کہتا ہے نو فیئر، تو نہ ڈر، گھبرانا، خوف نہ کھا، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے آزاد کروں گا، تجھے رہائی دوں گا. میرے دل میں خدا نے یہ بات ڈالی کہ کلیسیا کے ساتھ شیئر کیا جائے کہ کیوں نہ ہم اپنے گھروں میں جو ہی ہمیں فری ٹائم ملتا ہے اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھائیں اور ان سے بات کیا کریں کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، ہمارا خدا قوت سے بڑا خدا ہے، ہمارا خدا حالات بدل سکتا ہے، ہمارا خدا ہمیں سکسیسفل کر سکتا ہے. آج ہم اسی بات پر پچھتاتے رہتے ہیں کیوں ہم پاکستان میں پیدا ہو گئے. آپ باہر بھی چلے جائیں گے تو بھی آپ فلاپ رہیں گے یسوع کے بغیر. اگر آپ کی یہ ایک سوچ ہے کہ میں باہر چلے جاؤں گا تو میں کامیاب ترین شخص بن جاؤں گا، یہ صرف آپ کی سوچ ہے. اگر یہاں پر آپ کامیاب نہیں تو باہر جا کر کیسے کامیاب ہوں گے؟ یسوع نے کہا جو ڈالی مجھ میں قائم ہے وہ سدا پھل لاتی ہے، ہر جگہ پر پھل لاتی ہے. جو شخص یسوع میں قائم نہیں ہے، چھوٹی سی پرابلم کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے، چھوٹی سی پرابلم کی وجہ سے جو بیٹی ایمان کو کھو بیٹھتی ہے، وہ شخص کسی بھی جگہ پر چل جائے وہ سکسیسفل نہیں ہو سکتا. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کامیاب ہو جائیں، آپ کے بچے کامیاب ہو جائیں، آپ کا گھرانہ کامیاب ہو جائے، تو پھر آپ اپنے بچوں کو بتایا کریں کہ ہمارا خدا دنیا کے خداؤں والا نہیں ہے. جو دنیا نے اپنے خدا بنائے ہیں اس طرح کا ہمارا خدا نہیں ہے کہ جو سن بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا. پال ایک جگہ پر جاتا ہے اور وہاں پر جا کر اتھینے کے اندر، مجھے یاد آیا اتھینے کے اندر ایک علاقہ تھا، وہاں پر پالوس رسول جاتا ہے اور وہاں پر پالوس رسول ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے ایک ترتیب کو سوچتا ہے، کیونکہ وہ اتھینے کے جو لوگ تھے وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ کہتے تھے ہماری جو بڑی بڑی مورتیاں ہیں یہی ہمارا یہ دیوتا ہے، یہ ہمارے خدا ہیں اور ہم بڑوں سے سیکھتے آئے ہیں. میرے پاپا نے بھی کہا تھا کہ یہ بڑی مورتی اے تیرا خدا ہے، یہ جو میں نے اپنے ہاتھ سے مورتی بنائی ہے یہ تیرا خدا ہے. ان کا بڑا یہ فیتھ بن چکا تھا کہ جو ہمارے بڑے بڑے بت ہیں یہ ہمارے خدا ہے. تو عزیزو جب پالوس رسول ان کے درمیان جاتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ کے بت بہت خوبصورت ہے کیونکہ آپ نے ان پر بڑی محنت کی ہے، بڑے خوبصورت بنے ہیں، لیکن ان میں ایک کمی ہے. اگر آپ کہیں تو وہ میں بتا سکتا ہوں آپ کو. اس نے ان سے بات کرنے کی ترتیب کو بنایا، اس ترتیب میں رہ کر اس نے بات کی پالوس رسول نے کہ آپ کے یہ بت بہت خوبصورت ہے لیکن ان میں کمی ہے. جب کمی کی بات کی وہ لوگ فوری سے بولے جی آپ بتائیں کیا ہمارے اس خدا کے اندر کیا کمی ہے. وہ کہتی ہے آپ کا خدا بہت خوبصورت ہے لیکن اس میں کمی یہ ہے کہ یہ بولتا نہیں ہے، یہ سنتا نہیں ہے، یہ دیکھتا نہیں ہے. اس کی آنکھیں کھلی تو ہیں لیکن سٹک ہے، دیکھتا نہیں. آج میں آپ کو ایک ایسے خدا کے ساتھ تعریف آپ کا کرواؤں گا، ایک ایسا خدا جسے متعارف کراؤں گا میں آپ کے ساتھ، جو نہ صرف بولتا ہے بلکہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے. اور اس کا نام یہوہ خدا ہے. اس کا بیٹا بھی ہے جس کے نام سے آپ اور میں ہم نجات پا سکتے ہیں، اور اس کا نام یسوع المسیح ناصری ہے. اس کے اندر بڑی قوت ہے. اس طرح پالوس رسول نے ان تک مسیح کا پیغام پہنچایا کہ یہ جو بت ہے جنہیں آپ دیوتا اپنا خدا مانتے ہیں یہ بولتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں. آج بھی عزیزو ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کو بتائیں تاکہ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہ زوراور خدا ہے. الطاف بھائی آپ کو پتہ ہے کیوں ہمارے بچے اپنے مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں؟ بڑے غور کرنے والی یہ باتیں ہیں. کچھ دیر کے لیے ہر شخص کچھ دیر کے لیے کلام کی طرف غور کرے گا. کیوں ہماری بیٹیاں، ہمارے بچے
اپنے پاک زندہ بابرکت مذہب کو چھوڑتے ہیں کیونکہ ہم اپنے بچوں کو اپنے دین کے بارے میں بتاتے نہیں ہیں۔ اگر ایک بیٹی کو پتا ہو کہ میرا یسوع زندہ ہے، دنیا کے اندر جو شخص بھی آیا جب وہ مر گیا اس کی قبر بن گئی، لیکن سوائے یسوع مسیح ناصری کے باقی تمام قبریں موجود ہیں، لیکن یسوع کی قبر خالی ہے۔ کیوں خالی ہے؟ آپ ایسے کویسچن کیا کریں اپنے بچوں کے ساتھ تاکہ ان کا ایمان ڈیویلپ ہو۔ آج ماں باپ کی یہ کمزوری ہے جس کی وجہ سے جوان بیٹیاں اپنے مذہب کو، اپنے دین کو چھوڑ دیتی، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس یسوع کو مانتی ہوں۔ ساری زندگی صرف جیزس کیا ضرور ہے انگلش، اردو، پنجابی میں، لیکن آج تک انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یسوع کے اندر کتنی قوت ہے۔ عزیزو، جب ہم جان جاتے ہیں کہ یسوع کے اندر زور ہے، قوت ہے، دیکھیں کوئی شخص مردہ زندہ کر سکتا ہے؟ انسان خود مردہ ہو سکتا ہے، مردہ زندہ نہیں کر سکتا۔ انسان کے اندر اتنی قوت نہیں ہے، لیکن یسوع کے اندر قوت ہے۔ اس کے چھونے سے لوگ زندہ ہو جاتے ہیں، اس کے چھونے سے لوگ شفا پاتے ہیں۔ اگر اتنا قوت سے بھرا ہمارا نجات دہندہ ہے تو کیوں ہم ان باتوں کو اپنے بچوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے؟ یہ پاک الفاظ اگر یشوع کو خدا نے کہا، تب یشوع سب جنگی مردوں اور سب زبردست سورماؤں کو ہمراہ لے کر جلجال سے چل پڑا، اور خدا نے یشوع سے کہا، ان سے نہ ڈر، اس لیے کہ میں نے ان کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے، ان میں سے ایک مرد بھی تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ اتنی قوت ہے ہمارے خدا میں۔ یشوع کی کتاب جنگوں سے بھری کتاب ہے۔ اس کتاب میں ہمیں ملتی ہے کہ بنی اسرائیل قوم کو خدا کس طرح جنگوں میں فتح عطا کرتا ہے، اور بنی اسرائیل قوم جنگوں میں آتے ہیں، ان کی بڑی بڑی جنگیں ہوتی ہیں، لیکن یہوہ خدا انہیں آزاد کرتا ہے، انہیں رہائی بخشتا ہے، انہیں فتح بخشتا ہے۔ آج ہماری لائف میں بھی بڑی کچھ ایسی جنگیں لگی ہوئی ہیں جن پر ہم کبھی غور نہیں کرتے اور صرف ہم ان سے پریشان رہتے ہیں۔ اگر عزیزو ایک بیٹی، ایک بیٹا یسوع کی قوت کو سمجھ آتا ہے تو میں نے یہ سیکھا ہے کہ وہ دنیا کے پرابلمز کو، دنیا کے مسئلوں کو بہت چھوٹا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب آپ اپنی پریشانی کو پہاڑ بناتے ہیں، اس لمحہ آپ بے بس ہو جاتے ہیں۔ میں نے یہ سیکھا ہے جو شخص حالات کی وجہ سے خوف زدہ ہو جاتا ہے وہ نہایت کمزور شخص ہے۔ جو شخص حالات کی وجہ سے کمزور پڑ جاتا ہے، اس کا مطلب اس کے اندر بہت کم طاقت ہے۔ جو حالات کی وجہ سے کمزور پڑ جاتا ہے، لیکن جو شخص حالات کو ہمیشہ یسوع کے قدموں میں رکھتا ہے وہ شخص ہمیشہ زوراور رہتا ہے۔ اس شخص کو کوئی چیز ہلا نہیں سکتی، چٹان کی طرح وہ شخص زوراور رہتا ہے، کیونکہ اس کی امید، اس کی آس زبور نویس کی طرح یہوہ خدا کے اوپر ہے، یسوع مسیح ناصری کے اوپر ہے۔ آج سے اگر آپ پریشان ہیں تو یسوع مسیح کی قوت کو سمجھنے کی کوشش کریں، یسوع کی برکتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس دن آپ یسوع کی قوت، یسوع کی قدرت کو جان جائیں گے، آپ غربت کے اندر سے نکل آئیں گے، قرضوں کے اندر سے نکل آئیں گے، ڈپریشن کے اندر سے یسوع آپ کو نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ ٹوٹے ہوئے ہیں، ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں، آپ کی امید جاتی رہی ہے، لیکن یسوع مسیح ناصری امپاسبل چیزوں کو بھی پاسبل ہمارا بادشاہ بناتا ہے۔ ناممکن کام جنہیں ہم سمجھتے ہیں کوئی ممکن نہیں بنا سکتا، یسوع کے اندر یہ قوت ہے، قدرت ہے، طاقت ہے، پاور ہے۔ آج ضرورت ہے صرف ہم جیزس کا نام لینے کی حد تک نہ رہیں، بلکہ یسوع کے ساتھ رشتہ بنائیں، جیزس سے واقفیت بنائیں۔ اگر ایک انسان ہوتے ہوئے ہمارے باپ کا ایک بڑا رتبہ ہوتا ہے، ہم دوسروں کو بتاتے ہیں پتہ ہے میرے پیو دا کی رتبہ ہے، جاننا ہے میرے ابو نو کنی اور دہشت ہے، پتہ ہے میرے باپ ڈیڈی دا ہے، ہم یہ باتیں موسٹلی کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا خدا، یہوہ خدا جو قدرت سے بھرا ہے، آج تک کبھی بھی ہم نے اپنے بادشاہ کی، اپنے یہوہ خدا کی قوت کا اظہار ہی ہم نہیں کرتے، کیونکہ ہم خود نہیں جانتے۔ ضرورت ہے بائبل کو پڑھیں اور یسوع کی قوت کو جانیں۔ پاکرو سے کہیں پاکرو مجھے خدا کا زور، خدا کی قوت کو جاننا ہے، تاکہ میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہ باتیں شیئر کروں۔ جب آپ کے بچوں کے اندر کلام ہوگا، کبھی بھی وہ اپنے مذہب کو چھوڑیں گے نہیں۔
جی ہاں، جب آپ کے بچوں کے اندر کلام ہوگا تو کبھی بھی آپ کے بچے جو ہیں وہ اپنے مذہب کو چھوڑیں گے نہیں۔ جب ہماری لائف کے اندر، ہماری زندگی کے اندر کلام نہیں ہوتا، ہم بڑی آسانی سے ابلیس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ضروری ہے ہم اپنی لائف کے اندر کلام کو لے لیں، تاکہ کلام ہمیں سیو کرے، کلام ہمیں سنبھالتا رہے، کلام ہماری حفاظت کرے، کلام ہماری ڈھال بنا رہے۔ آج تک ہم نے ہزاروں کلام سنے یسوع مسیح ناصری کے تعلق سے، لیکن تو بھی ہم نے یسوع کو جانا ہی نہیں ہے۔ یہ بات اس لیے میں کر رہا ہوں کیونکہ جو ہماری پریشانیاں ہوتی ہیں وہ اظہار کرتی ہیں کہ ہم یسوع مسیح ناصری کو چھوٹا سا ہم نے بنایا ہوا ہے۔ یسوع تو بہت بڑے ہیں، قدرت سے بھرے ہیں۔ دیکھیں، کوئی شخص پانیوں کے اوپر نہیں چل سکتا، جیزس پانیوں کے اوپر چلتی ہیں۔ یسوع کے کہنے سے پترس نے بھی پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ اتنی قوت ہمارے یسوع کے اندر ہے۔ آپ کے حالات، آپ کی بیماریاں یسوع کے آگے بہت چھوٹی ہیں، اسمال، بہت چھوٹی، لٹل۔ صرف ضرورت آپ یسوع کی قوت کو جانیں۔ یسوع نے یہاں پر یہوہ خدا نے کہا یشوع سے کہ اس لیے کہ میں نے ان کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے، میں ان میں سے ایک مرد بھی تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ یہوہ خدا بنی اسرائیل قوم کو جنگ کے لیے لے کر جا رہا ہے، اور یہوہ خدا یشوع سے یوں کہتے ہیں ایک شخص بھی تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ اتنی قوت میں تیرے اندر بھر دوں گا اور میں اپنے زور سے انہیں ختم کروں گا، کیونکہ وہ بت پرست لوگ ہیں، باغی لوگ ہیں، بغاوت کرتے ہیں۔ آج بھی عزیزو جو لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، آپ کے حوصلے کو توڑتے ہیں، آپ کے زور کے، آپ کی لائف کے اندر جو مسئلہ ہے اسے ڈسٹرب کرتے ہیں، تو آج میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، جتنی بیٹیاں بیٹے یہاں پر موجود ہیں سب کو میں کہنا چاہتا ہوں، یسوع کے زور سے واقف ہو جائیں۔ میرے یہ فیوریٹ گیت ہے، سارے زبور گیت مجھے بہت پسند ہے، لیکن ہمارے ابدی نجات چرچ میں یہ بہت گایا جاتا ہے، میرے یسوع جی دے خون دی، میرے یسوع جی دے زور دی۔ کیا بات ہے! اس کے خون کو جو شخص سمجھ آتا ہے اسے پتا ہے کہ یسوع کے زور کے آگے کوئی چیز کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اس کے زور کے آگے اتنا زور ہے ہمارے یسوع کے اندر، یسوع کے زور کے آگے کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا۔ آئیے ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور کچھ دیر کے لیے ہم سب دعا کریں گے۔ ہاللویا، پریز گاڈ۔ سب آنکھیں بند کریں گے اور